دو باتیں ہم نے شروع میں بیان کی. ایک خوفی تقیہ ہوتا ہے جو جان و مال و عزت و آبرو کے حوالے سے ہوتا ہے، اور دوسرا تقیہ مداراتی ہوتا ہے. تقیہ خوفی کی تو دیکھیں روایات بہت زیادہ ہیں جس میں جان و مال و عزت و آبرو کے ساتھ جو مربوط تقیہ ہوتا ہے. ایک تقیہ مداراتی جہاں جان و مال و عزت و آبرو کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس تقیہ کے ذریعے بہتر طریقے سے آپ اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے دوسرے کی ہدایت کر سکتے ہیں، اسلامی اخوت اور وحدت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. یعنی جہاں پر جن روایات میں تقیہ کو ایک سپر اور ڈھال کے طور پر تشبیہ دی گئی ہے وہاں اس سے تقیہ خوفی مراد ہے، اور جہاں پر حسن معاشرت اور پسندیدہ اخلاق سے نسبت دی گئی ہے وہاں پر تقیہ مداراتی مراد ہے. مدارات نرمی، ملائمت اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں ہشام نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی. امام نے فرمایا دیکھو ایسے امور مت انجام دو جس کی بنا پر ہماری سرزنش کی جائے. یعنی امام کو لوگ برا بھلا کہنے لگے، کیونکہ ناخلف اولاد کے کاموں کی بنا پر باپ کی ملامت کی جاتی، لہذا تمہارا جن افراد سے واسطہ ہے ان کے لیے باعث زینت بنو، ان کے لیے باعث عیب و برائی نہ بنو. اور امام نے یہ بھی فرمایا جس سے تقیہ مداراتی کی دلیل ہے باقاعدہ ہی، ان کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہو، ان کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہو، اور ان کے بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤ، ان کی تشییع جنازہ میں جاؤ، اور دیکھو کسی بھی جگہ وہ لوگ تم سے بازی نہ لے جائیں، کسی بھی جگہ وہ تم سے بازی نہ لے کے جائیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں اور بہت ساری روایت اس سلسلے میں ہیں. دیکھیے بنو عباس اور بنو امیہ کے دوروں میں بھی جو صاحبان ایمان یا جو علماء کرام ہوا کرتے تھے، اور آج بھی مدینے میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کتنے خوفناک ترین ادوار سے شیعت کو بچا کر، مثلا یہاں یہ شیخ عامری ہیں جو مدینے کے ہمارے شیعہ عالم دین، اور آج کل تو وہ تو خیر بیمار ہیں، ان کے بیٹے شیخ کاظم ہیں جو کہ بہرحال ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، پھر نامعلوم بعد میں اس کے بعد کوئی ایسی خبر پتہ نہیں چلی، اور کافی توڑ پھوڑ ان کی جگہ کے اوپر مدینے کے شیعہ عالم دین کے جو گھر ہے اور جہاں امام بارگاہ اور سارے حاجی وہاں پر جاتے بھی ہیں، تو وہاں پر ان کے ساتھ کافی توڑ پھوڑ بھی وہاں کی ایجنسیز نے کی. تو اتنے خطرناک ترین ادوار میں بھی جبکہ اہل بیت یا علویوں کے ساتھ ارتباط کو ایک بہت بڑا سیاسی جرم بھی تو سمجھا جاتا تھا، ایسے موقع پر سوائے تقیہ کے شیعت کو بچا کر لانا کسی اور طریقے کے ذریعے ممکن ہی نہیں تھا، صرف تقیہ ہی بچا کر یہاں تک آپ کو لے کر آئے. دیکھیے تقیہ مداراتی جو ہے حج پر اس کے صحیح مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں. دیکھیے ویسے شیعت کا نظریہ ہے عمومی طور پر کہ قالین پہ ہمارے ہاں سجدہ نہیں ہو سکتا، مثلا کپڑے پر سجدہ نہیں ہو سکتا، مٹی پہ ہوگا، پتھر پہ ہوگا، لکڑی پہ ہوگا، خاک شفا پہ ہوگا، مگر مسلمانوں کی صفوں میں وحدت کو برقرار کرنے کے لیے، ان میں ہم آہنگی لانے کے لیے آپ دیکھتی ہیں کہ مسجد الحرام میں بھی سجدگاہ ہم نہیں رکھتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی الگ سے سجدگاہ بعض حالات میں جو ہے وہ نہیں رکھی جاتی ہے. فقہا کے بھی میں آراء اور اختلافات اس سلسلے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، فقہی مسائل تھوڑے سے الگ ہیں. حالت اختیار میں اکثر علماء نے اجازت دی سوائے آیت اللہ خامنہئی کی اور امام خمینی کی، جنہوں نے کہا کہ حالت اختیار میں بھی مسجد نبوی میں قالین کے اوپر مثلا سجدہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس کو تقیہ مداراتی تقیہ مصلحت آمیز کہا جاتا ہے. یہاں جان و مال و عزت و آبرو کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان فرقوں کے ساتھ حسن معاشرت کا عنوان پیش نظر ہوتا ہے. یعنی اور یہ اتنا مضبوط مسئلہ ہے کہ بعد میں ان نمازوں کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ نے اس لحاظ سے تقیہ کی حالت میں پڑھی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ حج جو ہے، یہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے ختم ہوا، حج آئینہ اتحاد ہے نہ کہ آئینہ اختلاف. آپ دیکھتے ہیں کتنے مسالک کے لوگ وہاں پر حج میں ہم کو نظر آتے ہیں، سب لوگ اپنے تمام تر اختلاف کے باوجود ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اپنی وحدت کا مظاہرہ وہاں پر کرتے ہیں. وہاں پر بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے مخالف نہ بنائیں، موافق بنائیں. جب بھی خلاف تقیہ پورے احکامات امام خمینی نے الگ سے جو ہے اس کے اندر بیان کیے کہ وہاں کن چیزوں کا ہمیشہ ان کی نماز جماعت میں شریک ہو، الگ سے نمازیں اپنی بلڈنگوں کے اندر قائم نہ کرو،
اور جو ہے وہاں پر سجدگاہ نہ رکھو. خیر وہاں سجدگاہ رکھنے سے خوش سجدگاہ کی توہین بھی ہوتی. وہ آتے ہیں بعض اوقات پہلے تو سامانوں سے نکالی جاتی تھی سجدگاہ حاجیوں کے, اور اس کے بعد وہیں جو فوجی کھڑے ہوتے تھے یا پولیس والے اپنے بوٹوں سے مسل کے سجدگاہ کو جو بے حرمتی کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی چھین چھان کے لے جاتے ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور ایک ان سے الگ ہو کر نہیں رہنا ہے کہ آپ بالکل کٹ جائیں عام مسلمانوں سے. جسے کہا جاتا ہے اتحاد بین المسلمین. اتحاد بین المسلمین جو علامہ ذیشان نظر جوادی جس زمانے میں میڈیکل کالج میں ہوا کرتے تھے, تو وہاں پر اکثر یوم حسین میں آیا کرتے تھے. تو وہاں پہ جو بھی کمپیئر ہوتا تھا بولا کہتا تھا کہ اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو اتحاد بین المسلمین کی داعی ہے, اور اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے. ذیشان نظر جوادی آتے تھے اور کہتے تھے کہ اس جملے سے مجھے شدید ترین چڑ ہے کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت. یعنی جب وقت پڑ رہا ہے تو ہم اتحاد بین المسلمین کر رہے ہیں, اور جب وقت نہیں پڑ رہا تو ہم پھر افتراق اور اختلاف کا شکار ہو جائیں. ایسا یہ جملہ ہی بالکل غلط ہے. ہر موقع پر ہمیں وحدت کو برقرار رکھنا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اتحاد کے معنی ہم مذہب ہو جانا نہیں ہے. دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیں, اتحاد کے معنی ہم مذہب ہونے کے نہیں ہے, بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ختم کرنے کا نام اتحاد ہے. امام خمینی نے جو لا شرقیہ ولا غربیہ کا جو نعرہ لگایا تھا وہ اسی وجہ سے نعرہ لگایا تھا. دیکھیے اس میں شیعہ و سنی کے اتحاد میں فقط دو حائل رکاوٹیں, ایک تو وہابی اور دوسرا اسرائیلی یہودی. ان لوگوں کے آپس میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ شیعہ سنی آپس میں کوئی مفاہمت ہونے پائے. ہمیشہ تکفیری فتوے ان کی طرف سے آتے ہیں, یا ان کے ایجنٹوں کی طرف سے آتے ہیں, یا جو سازشیں کی جاتی ہیں سلسلے میں پھیلانے کی اور پیسہ خرچ کرنے کی, یہ سب اسرائیلی کر رہے ہوتے ہیں, جس میں پیچھے جو فنڈنگ ہوتی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کا علی الخصوص جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور ہفتہ وحدت اسی وجہ سے امام خمینی نے 12 سے 17 ربیع الاول تک کی تاریخوں کو قرار دیا تھا. اسی طریقے سے یوم القدس کے جو جلوس ہیں کہ ایک دن ہی, یعنی اسلامی دنیا کے مشرقی حصے انڈونیشیا سے عالم اسلام کا جو بالکل مغربی نقطہ ہے افریقہ اور نائجیریا کے سب لوگ ایک دن ایک آواز ہو کے اپنے حق کا مطالبہ کریں. تو بہرحال دیکھیے بہت جب یہ حضرت عائشہ کے لیے اس قسم کے الفاظ اس نے یاسر حبیب نے استعمال کیے تھے, تو باقاعدہ آیت اللہ خامنہی نے پھر فتویٰ دیا اور کہا کہ نہیں, ان پر تہمت لگانا, ان کی توہین کرنا یہ سب جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو انہوں نے دیکھی ان کے ہاں تو ویسے بھی تقیہ ہوتا ہے, انہوں نے نا اس کو یہ سیاسی فتویٰ ہے. تو باقاعدہ ٹی وی کے پروگراموں میں عجوبۃ الاستفتاء جو آج سے 15 سال پہلے مثلا جو لکھی گئی ہے, 20 سال پہلے لکھی گئی ہے, یہ شاید اس سے بھی پہلے, وہ دکھائی کہ دیکھیں ہمیشہ سے یہ چیز, یہ نہیں کہ اس نے آج کہا ہے تو یہ اس قسم کا فتویٰ دے دیا ورنہ ہماری تعلیمات اس سے پہلے یہی تھی. نہیں, ایسا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ زمانے میں یعنی اسلامی اتحاد کی جتنی ضرورت ہے آپس میں شیعہ و سنی افراد کے اعتبار سے, ان کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے اپنا. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. جیسے آیت اللہ بروجردی تھے, شیعوں میں آیت اللہ بروجردی تھے, اور اہل سنت میں اسی زمانے میں شیخ محمود چلتوت تھے جو جامع الازہر کے شیخ تھے, وائس چانسلر تھے جامع الازہر یونیورسٹی کے. جامع الازہر جو کہ یونیورسٹی ہے, جامعہ کہتے ہی یونیورسٹی کو ہیں, تو اس کے یہ شیخ تھے یعنی وائس چانسلر. تو آیت اللہ بروجردی نے مصر میں باقاعدہ دار التقریب بین المذاہب کے نام سے باقاعدہ اداروں کے بانی تھے آیت اللہ بروجردی مصر تک کے اندر. اور شیخ محمود چلتوت بھی, یہ جن کا اس سے پہلے ذکر آیا, باقاعدہ انہوں نے شیعوں کے مسلمان ہونے کا فتویٰ بھی جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ چاروں فقہوں جو مسلمانوں کی ہیں اس کے ساتھ پانچویں فقہ جو فقہ جعفری ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنا بالکل صحیح. شیخ محمود چلتوت, یہ شیخ محمود چلتوت ہیں جو جامع الازہر کے پرنسپل. اس سے پہلے شیخ سلیم تھے, مجھے ان کا بھی آگے چل کر بھی آئے گا. پھر شیخ محمود چلتوت نے الگ سے اپنی کتابوں کے اندر اس کے تمام فتاوے بھی دیے. اچھا, اب اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی اور مصر کے جو روشن فکر جو علماء تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں اختلافات کو حاشیے پر ڈال دینا چاہیے. شیعہ رہیں, سنی رہیں, سب اپنے عقیدوں پر کاربند رہیں, لیکن ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. ایک بہت بڑا قدم تھا. اس کام کو آگے بڑھایا جاتا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی. امام خمینی نے سلسلے میں بڑا کام کیا, لیکن خود اس زمانے مصر میں ہی سید قطب, جنہوں نے اخوان المسلمین کے نام سے باقاعدہ پورے رسالے اس کے ایڈیٹر بھی رہے, اور اتحاد بین المسلمین کی بہت بڑی علامت سمجھے جاتے تھے مصر میں مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے. اور باقاعدہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم طاقتیں اور خود جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں ان کو کبھی زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. ان کو باقاعدہ پھانسی دے دی گئی کسی جرم میں کہ یہ سب ان لوگوں کو آپس میں اس طرح سے شیعہ سنیوں کا اتحاد ہو رہا تھا, ان کے لیے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی, ان کو پھانسی دے دی گئی.
اس کے بعد حسن البنا جنہوں نے باقاعدہ اخوان المسلمین کی مصر میں بنیاد رکھی تھی، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں علامہ عارف حسین الحسینی، دیکھا کہ اتحاد بین المسلمین ہونے جا رہا ہے اور ہر مکتب فکر کو آپس میں قریب لا رہے ہیں، حکومت وقت کی طرف سے مثلا آرڈر آتے ہیں اور ان کو شہید کروایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ان لوگوں کبھی بھی یہ افراد ایسے کو دیکھنا چاہتے ہی نہیں کہ جو اتحاد کی بات کرے، یہ ایسے افراد کو ہمیشہ لا کے پروموٹ کریں گے جو آپ میں اختلافات پھیلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید جمال الدین اسد آبادی، جن کو جمال الدین افغانی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، ایران میں باقاعدہ پورے میدان ان کے ناموں سے موسوم کیے گئے ہیں۔ جمال الدین اسد آبادی سید بھی تھے، ایرانی بھی تھے، لیکن دونوں فرقوں کے لوگ انہیں اتنا پسند کرتے تھے کہ سنی آج تک انہیں سنی عالم دین کے طور پر جانتے۔ اور اسی طریقے سے شیخ محمد عبدہو، ان کی آواز سے آواز ملا، یہ پورا پیغام اتحاد پوری دنیا کے اندر جو ہے پھیلا دیا۔ اور دیکھیں یہ جو دار التقریب بین المذاہب اس طرح کے ایران کے اندر بھی ہیں اور جگہوں پر بھی، ہمارے ہاں بالکل جہاں پہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ان کو آپس میں کسی طرح سے ملا جائے، اس طرح کا کوئی بھی ادارہ آپس میں نہیں جو ایک دوسرے کو قریب لا سکے، تعصبات و دشمنیاں کم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک فقہ مقارن تک کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ فقہ مقارن یعنی تمام طالب علموں کو اس کے اندر باقاعدہ اس بات کو کہ سب فقہ وہ پڑھیں، اس کے اندر ایک فقہ جعفریہ کو بھی اس سے بھی اگر استنباط کرنا ہو تو اس سے بھی استنباط کریں۔ تو بہرحال اس زمانے میں شیخ سلیم تھے جو جامع الازہر کے شیخ محمود شلتوت سے پہلے تھے، انہوں نے کام کیا اس سلسلے میں، اس کے بعد شیخ محمود شلتوت آئے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں ہونے کا بھی فتویٰ انہوں نے دے دیا شیعوں کے، اور فقہ جعفریہ پہ عمل ایسے ہی ہے جیسے دیگر فقہوں کے اوپر عمل، اور انسان اسی طرح سے بری الذمہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہے کہ جامع الازہر کی ایک زمانے میں بڑی وہ تھی سے اسلامی دنیا میں، جو جامع الازہر کہہ دیتی تھی بالکل حرف آخر سمجھا جاتا تھا اسلامی رائے کے حوالے سے۔ انہوں نے تعصبات کی نظر اس پوری یونیورسٹی کو کر دیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ جامع الازہر کا پورا تشخص اور وقار ختم ہو کے رہ گیا، اور تعصب کی نظر وہ پوری جامع الازہر ہو گئی، اور آج اس کی کوئی سے اور کوئی کریڈیبلٹی، کوئی چیز باقی نہیں رہی، نہ اس کا کوئی وقار ہے، نہ اس کی آج کوئی حیثیت۔ اس طرح کے اداروں کو کمزور کیا گیا۔ تو دیکھیے اب بھی کوئی آج بھی دیکھیے اگر کوئی عالم میں کہوں، کوئی ذاکر مثلا مقرر کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ کہے کہ بھائی ذرا لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو ہلکا کر دیں، ہمارے برادران اہل سنت کہیں تنگ نہ ہو رہے ہوں، آواز کم کر دیں، کوئی طالب علم نہ پڑھ رہا ہو آواز کم کر دیں، کہیں کوئی مریض نہ ہو، کسی سوتے ہوئے شخص کو اذیت نہ ہو، یقین کیجئے کہ آدھا تعصب سننے والے کا اس جملہ سن کے ختم ہو جائے گا۔ کوئی آگے بات تو کی جائے سلسلے میں، آج کوئی بات سننے کے لیے کوئی کبھی آمادہ ہی نہیں۔ تو بہرحال دیکھیے یہ چیز جو ہم جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہیں، امام خمینی سے زیادہ کوئی شجاع ہوگا جو سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا؟ مگر کیا ہے، تقیہ مداراتی کے باقاعدہ امام خمینی نے فتاوے دی، تقیہ مداراتی کے، ان کے پیچھے مثلا کہا جاتا یعنی جو فتاوے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ نماز جماعت پڑھیں، جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں ہیں اس میں کم آواز کے ساتھ پڑھیں۔ ائمہ نے کیوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو کہا؟ کہ نعوذ باللہ ائمہ ڈرتے تھے؟ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تقیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بالکل لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، اپنے پروگراموں کو حتی الامکان چھپا کے کریں، لوگوں کے سامنے زیادہ شو آف نہ کریں، اندرونی طور پر زیادہ مضبوط ہوں۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اندرونی طور پر مضبوط ہوئے بغیر اپنے کمال و جمال کا مظاہرہ کرنا پوری قوم کو مروا دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، باقاعدہ اتنے اہم ترین موضوع ہے کہ آقا سیستانی نے پورا رسالہ لکھا ہے، رسالہ فی التقیہ۔ فاضل الانکارانی نے پوری کتاب تقیہ کے موضوع پر لکھی، ناصر مکارم شیرازی نے سپر اسلام کے نام سے پوری کتاب اس موضوع کے اوپر لکھی۔ لیکن کیا ہے کہ مناظر بازی کی وجہ سے یہ مجالس، اس طرح کی جو مجالس پڑھی جس سے سخت نقصان ہوتا ہے، تبرہ غلط طریقے سے کیا جائے تو نقصان اس سے ہوتا ہے، تبلیغ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جب بھی کہا جاتا ہے نا کسی احمق سے دوستی نہ کرنا کہ تمہیں فائدے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا۔ ریچھ نے اپنے مالک کی ناک پہ مکھی بیٹھے دیکھی تھی تو ریچھ نے اپنے مالک کی ناک پہ جب مکھی بیٹھے دیکھی تو اس نے پتھر مار کے بہت بڑا سا مکھی کے ساتھ مالک کو بھی ختم کر دیا۔ تو ہمارے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے اسلام کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں جسے اسلامی کو خطرہ اور نقصان پہنچ جائے، جبکہ دیکھیں دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں میں تقیہ ہے۔